الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کی محبت، عنایت اور چاہت کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم بھی آپ تک اپنے نیک جذبات پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ تمام سے، اگرچہ ہم آپ کو دیکھ نہیں رہے ہیں اور نہ آپ کی آواز سن رہے ہیں، لیکن ہمیں آپ سب سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ یہ محبت ہے کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ ابھی اس پروگرام کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی آن لائن کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کال بزی ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے سوالات ہم تک نہیں پہنچا پاتے۔ اس کے لیے ریڈیو کویت کی اردو سروس نے آپ کے لیے اسی نمبر پر واٹس اپ سروس جاری کر دیا ہے جسے آپ پروگرام کے شروع میں سنا کرتے ہیں۔ ہم بھی ایک مرتبہ آپ کو یہ نمبر سنائے دیتے ہیں، 99958246۔ دوبارہ سن لیجئے، 99958246۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعہ اپنی آواز ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی واٹس ایپ کے ذریعہ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، چاہے آواز کی شکل میں ہو یا لکھ کر کے ہو۔ ہم ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ ہمارا دین زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اعتدال، توازن اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی چیز کے استعمال کرنے میں ایک طرف بخیلی اور کنجوسی سے روکتا ہے تو دوسری طرف اسراف اور فضول خرچی سے منع کرتا ہے، اور ہر حالت میں افراط و تفریط سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک بہت بڑی صفت یہ بتائی کہ جو خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فضول خرچی کرنے والوں سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ فضول خرچ اصل میں شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اور اسراف اور فضول خرچی سے بچو کیونکہ بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ آج فضول خرچی نے ہمیں ہلاکت کے کنارے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اس سے املاک کی تباہی ہو رہی ہے، مالوں کی بربادی ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، بے شک اسراف کرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ آج ہماری یومیہ زندگی میں اگر دیکھیں تو اسراف اور فضول خرچی کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں جنہیں ایک عقل مند کسی صورت میں برت نہیں سکتا۔ ان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اسراف کی ایک صورت یہ ہے کہ آج انسان سب سے پہلے اپنے نفس پر اسراف کر رہا ہے۔ نفس پر اسراف یہ ہے کہ کفر، شرک اور گناہوں کی آلودگی سے اسے گندا کیا جائے۔ اسراف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کھانے پینے میں اسراف اور فضول خرچی ہماری زندگی میں آ چکی ہے۔ آج آپ غور کیجئے کہ ہمارے کتنے کھانے کچرا کے ڈبہ میں پھینکے جاتے ہیں۔ کیا یہ نعمت کی ناقدری نہیں؟ ان نعمتوں کے بارے میں یاد رکھیں، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جانے والا ہے۔ اسراف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ لباس اور پوشاک کی ضرورت سے زیادہ ہم خریداری کرتے ہیں، جس میں پیسے پانی کے جیسے بہا دیتے ہیں۔ حالانکہ آج کتنے ممالک ہیں جہاں
لوگوں کو پہننے کے لیے پھٹے کپڑے بھی دستیاب نہیں ہیں۔ اسراف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم وضو اور غسل میں ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد میں وضو کر لیتے تھے اور 4 سے 5 مد میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور 4 سے 5 مد تقریباً 3-3.5 kg بنتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، جنہوں نے ہمیں اعتدال اور توازن کی تعلیم دی۔ آپ ہر چیز کی بچت کرتے اور کفایت شعار زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ وضو کر رہے تھے اور پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ کر رہے تھے۔ آپ نے جب دیکھا تو فرمایا، اے سعد، یہ کیا فضول خرچی ہے؟ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں، اگرچہ تم بہتی ندی کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ گویا کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، وہاں پر بھی اسے غور کرنا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ نہ ہو۔ اسراف کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم پانی، بجلی اور الیکٹرانک میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پانی اور بجلی مفت میں میسر ہے یا کمپنی نے نیٹ کی سہولت زیادہ مقدار میں دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے استعمال میں اعتدال اور توازن کھو دیں۔ آج ہر شخص پانی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ غسل خانے، پیشاب خانے، رسوئی گھر اور کاشتکاری، اسی طرح سے باغیچوں کی سینچائی وغیرہ میں پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے۔ کھیتوں اور باغیچوں کی سینچائی بذریعہ بالٹی کرنے کے ہم پائپ سے کرتے ہیں، اور اپنی گاڑیوں کی صفائی میں بھی ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے کہ پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بجلی کے استعمال میں بھی ہم بے احتیاطی برتتے ہیں، راتوں میں بلب جلتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، ڈیوٹی کے لیے نکلتے وقت لائٹ نہیں بجھاتے۔ ظاہر ہے کہ یہ فضول خرچ نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طرح آج انٹرنیٹ کی سروس حاصل کرتے ہیں اور کمپنیاں تجارتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہمیں سہولتیں بہم پہنچاتی ہیں، جن کا ہم استعمال کر کے گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت گزاری کرتے ہیں یا موبائل فون پر بے فائدہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس میں فضول خرچی کے ساتھ ساتھ وقت کی بربادی بھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر فضول خرچی آ چکی ہے یا ہماری زندگی اعتدال سے باہر گزر رہی ہے تو کیا کیا جائے کہ ہماری زندگی میں اعتدال آ جائے اور فضول خرچی سے ہم دور رہیں؟ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خرچ اور استعمال میں اعتدال لائیں۔ ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی کہ ہم معتدل اور متوازن زندگی گزارنے والے بنیں۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اپنی پرانی زندگی پر غور کریں کہ کیسے حالات سے ہمیں گزرنا پڑا تھا، کیسی مالی پریشانیاں برداشت کرنا پڑی تھیں، پھر آج ان لوگوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں جو مالی تنگی سے گزر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو نان شبینہ تک کے محتاج ہیں، سوکھی روٹی تک کے محتاج ہیں، کتنے ہیں جنہیں پھٹے پرانے کپڑے بھی پہننے کے لیے دستیاب نہیں، کتنے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کتنے ہیں کہ بیماری سے پریشان ہیں لیکن ایک پیسہ نہیں کہ علاج کرا سکیں۔ کیا خبر کہ پھر ہماری ویسی حالت ہو جائے جیسی حالت آج ان کی ہے۔ اگر ہم اس انداز میں غور کریں گے تو ضرور ہماری زندگی میں اعتدال آئے گا اور ہم فضول خرچی سے دور ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں سے دور رہیں۔ انسان صحبت سے متاثر ہوتا ہے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے عادات اور اطوار کو غیر شعوری طور پر اپنی زندگی میں لاگو کرنے لگتا ہے۔ اس لیے آپ اگر فضول خرچی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اعتدال پسند ہیں، اور ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑیں جن کی زندگی میں فضول خرچی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنائیں اور سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفایت شعار زندگی گزارنے کی تعلیم دی، اور خود مدینہ میں خوشحالی آنے کے باوجود بھی آپ کے معمول میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا اور ہمیشہ کفایت شعار زندگی گزارتے رہے۔ آپ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل
رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنا روزی دے کہ وہ زندگی گزار سکیں، زندہ رہ سکیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام اور اس امت کے سلف نے نہایت کفایت شعار زندگی گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الموت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ تو جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نصیحت کی تھی؟ آپ نے کہا تھا، ان اللہ فاتح علیکم الدنیا فلا تأخذن منها الا بلاغا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں کشادگی عطا کرنے والا ہے، اس لیے اس سے اتنا ہی حاصل کرنا جس سے جینے کے لیے کافی ہو سکے۔ چوتھے نمبر پر اگر ہم فضول خرچی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے انجام پر غور کریں۔ تاریخ میں کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی زندگی میں جب عیش پسندی آئی اور فضول خرچی پر وہ اتر آئے تو ساری نعمتیں ان کی زندگی سے جاتی رہیں، فقر و فاقہ کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بعد میں افسوس کرنے لگے کہ کاش کہ ہم نے فضول خرچی نہ کی ہوتی۔ ایک واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے۔ اشبیلیہ کا امیر معتمد بن عباد عیش و آرائش کی زندگی گزارتا تھا۔ اس نے عیش و تنعم میں ایسی مبالغہ آمیزی کی تھی کہ اسراف، فضول خرچی اور فخر و مباحات پر وہ بالکل اتر آیا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، اس کی بیوی نے اپنے محل کے سامنے میں کچھ غریب عورتوں کو دیکھا کہ پانی بیچ رہی ہیں اور بھیگی مٹی والی زمین میں کھڑی ہوئی ہیں۔ امیر کی بیوی کی خواہش ہوئی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان عورتوں کے جیسے بھیگی زمین پر وہ بھی جا کر کے بیٹھیں اور کھڑی ہوں۔ معتمد نے اپنی بیوی کی گزارش پوری کی، لیکن عجیب طریقہ اختیار کیا۔ اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس نے اپنے قریبی لوگوں کو حکم دیا کہ عنبر، مشک اور کافور کو گلاب کے پانی میں مکس کیا جائے اور اس میں ہلکا سا زعفران بھی ملا دیا جائے، ڈال دیا جائے تاکہ بھیگی مٹی کی شکل اختیار کر جائے، پھر اسے محل کے آنگن میں رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ویسے ہی کیا گیا اور پھر اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں اس میں داخل ہو کر کے بھیگی مٹی کا مزہ لے سکی۔ لیکن پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ حالات بدلے۔ معتمد کی بادشاہت جاتی رہی، اشبیلیہ سے اسے نکال دیا گیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد اس کے اموال اور املاک ضبط کر لیے گئے۔ ایک دن عید کے موقع سے اس کی بیٹیاں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جیل میں اس سے ملنے آئیں تو اس نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ایسی صورتحال کو دیکھ کر جذبات سے وہ بے قابو ہو گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک انسان کیسی عیش پرست زندگی گزارتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین حالات کو بدلتا ہے تو کیسی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی کے انجام پر غور کریں۔ آج ہماری زندگی میں فضول خرچی ہے تو کل ممکن ہے کہ اس نعمت سے ہم محروم کر دیے جائیں۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ موت اور آخرت کی زندگی پر بھی ہم غور کریں۔ جب انسان یہ غور کرے گا کہ دنیا دار فانی ہے، ایک دن ہمیں اپنے رب کے پاس میں پہنچنا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب چکانا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا محرک بنے گا کہ وہ عیش پسند زندگی کو چھوڑ کر کے فضول خرچی سے بچنے لگے، کفایت شعار زندگی کا عادی بن جائے اور نیک راستوں میں اپنا مال خرچ کرنے والا بچ جائے۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جن کو اختیار کر کے اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی زندگی میں فضول خرچی سے بچاؤ لا سکتے ہیں اور اعتدال پسند زندگی گزار سکتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔
محترم سامعین، ریڈیو کے ہفتہ وار دین پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ داؤد صاحب نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے لڑکے کی شادی کر کے آئے ہیں، لڑکے نے ابھی وظیفے زوجیت ادا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی ہم نے اس کا ولیمہ کر دیا، تو کیا اس کا ولیمہ ہوا؟ ولیمہ یہ سنت ہے اور لڑکے کا حق ہے، اسی طرح سے لڑکی کو حق مہر ادا کرنا بھی لڑکے کا یہ حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تھا اور ان کے بدن پر شادی کی پہچان دیکھی تھی اور پوچھا تھا کہ کیا تم نے شادی کر لی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے شادی کر لیا ہے، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ اولیم ولو بشاتین، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ ولیمہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وظیفے زوجیت ادا کرنے کے بعد ہی عمل میں آئے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ شادی جس مقصد سے عمل میں آئی ہے وہ مقصد حاصل ہونے کے بعد میں ایک آدمی اپنی بیوی کو دیکھنے کے بعد میں ولیمہ کرے، اور یہی عام طور پر روایت بھی ہے، معاشرے میں اسی پہ عمل بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر شادی کے بعد ایک آدمی نے اپنی بیوی سے وظیفے زوجیت ادا نہیں کیا اور اس سے پہلے بھی ولیمہ کر لیا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور علماء کا یہ فتویٰ ہے، لیکن بہتر اور اولا یہی ہے کہ وظیفے زوجیت کے بعد ولیمہ کا یہ عمل کیا جائے۔ لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، کبھی کبھی کسی آدمی کو بیٹھاتا ہوں تو وہ پیسے نہیں دیتا اور بغیر پیسے دیے ہوئے چلا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی ہمارے حق کو مار لیتا ہے تو عام طور پر ہم ایسی حالت میں پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی۔ لیکن اگر ہم دوسرے ناحیے سے اس نقطے پہ غور کریں کہ اس نے اگر ہمارا حق مار لیا ہے تو آج تو اگر دے دیتا تو اسے ہم کھا پی کر کے ختم کر دیتے، لیکن اگر نہیں دیا ہے تو کل قیامت کے دن جبکہ ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، یہی حق نیکی کی شکل میں آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اگر وہ حق ہمیں مل جاتا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی ہماری نظر میں، پر کل قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے، وہی سارے حقوق نیکی کی شکل میں ہمارے سامنے میں آئیں گے۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ مفلس تو ہمارے بیچ میں وہ مانا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اصل مفلس وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ میں، روزے کے ساتھ میں، زکوٰۃ کے ساتھ میں آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، چنانچہ سارے دعوے دار اس کے پاس میں آ جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے کر کے سارے دعوے داروں کو دے دیا جائے گا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کے گناہ لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا۔ اب وہ سراپا گناہ بن جائے گا، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ دیکھا کیسا انجام ہوا؟ وہ انسان جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ میں آیا تھا، بہت ساری نیکیاں تھی، نیکیوں کا پہاڑ تھا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق مارے تھے، جس کی بنیاد پر اس کے سارے نیک اعمال دوسروں کو دے دیے گئے۔ اس لیے اگر دنیا میں ہم مظلوم ہیں، ہماری حق تلفی کی گئی ہے، ہمارے ساتھ میں زیادتی ہوئی ہے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، چاہے 2 دینار ہی کیوں نہ ہو، 1 دینار ہی کیوں نہ ہو، معمولی رقم ہی کیوں نہ ہو، اس کے بدلے میں ہمیں کل قیامت کے دن نیکیاں ملنے والی ہیں۔ اس وقت ہم سمجھیں گے کاش کہ ہمیں ہمارے حقوق نہ ملے ہوتے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، تو کون سی شرط ہے کہ جسے ہم پورا کریں تو ہمارا عمل قابل قبول ہوگا؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا اور اس پہ زور بھی ڈالا
کہ اس سلسلے میں رہنمائی کریں، کیونکہ ہم عمل کرتے ہیں، اگر ہمارا عمل قابل قبول نہ ہو تو بیکار ہوگا۔ جی ہاں، ایک انسان اگر 2 شرطیں اپنے عمل میں اتار لیتا ہے تو اس کا وہ عمل قابل قبول ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے اسے انجام نہ دیا جائے، یعنی خالص اللہ رب العالمین کے لیے اسے انجام دیا گیا ہو۔ اسی لیے اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ اللہ پر سچا ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں ہی دے دے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی غریب کے ساتھ میں اچھا معاملہ کیا، خیر کا کام کیا، ویلفیئر کا کام کیا اور ایمان سے محروم ہے یا شرک کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کے اس نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دے گا، کل قیامت کے دن اسے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہو، یعنی سب سے پہلے تو ایمان آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص ہو، خالص ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس عمل کو انجام دیں۔ جب تک کہ ریاکاری سے دور ہم نہیں ہیں، جب تک کہ ہم ریا و نمود سے الگ ہو کر کے اس نیک عمل کو انجام نہ دیں، اس وقت تک اس عمل کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ پہلی شرط ہوئی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام پائے۔ اگر وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر بہت زیادہ اخلاص پایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس کمیت میں، جس تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، اسی کیفیت اور اسی تعداد میں اسے انجام دینا ہوگا۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو کوئی اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں عمل کی قبولیت کی 2 شرطوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی شرط اخلاص ہے اور دوسری شرط متابعت ہے، یعنی جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا جائے، اور دوسرے نمبر پر خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر طریقہ پایا جائے۔ اگر کیفیت بدل جاتی ہے جس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یا تعداد بدل جاتی ہے جس تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ ویسے ہی انجام دیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ اور اگر کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اسے ہم کرتے ہیں تو یہ عمل بھی اگرچہ اس کے اندر اخلاص پایا جا رہا ہو، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر نمونہ نہیں پایا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں پایا جاتا، اس لیے وہ عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ ایک دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہماری بچی جو 4 سال کی ہے کبھی کبھی بیت الخلاء وغیرہ میں جاتی ہے، تو کیا اس کی گندگی وغیرہ کو ہم صاف کر سکتے ہیں یا میری بیوی ہی اس کی گندگی کو صاف کرنے کی پابند ہوگی؟ بچی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بچی کی گندگی صاف کرنے کے لیے ان کی ماں کو ہی ذمہ داری دیں۔ البتہ کبھی کبھار اگر ضرورت پڑ گئی اور کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ گندگی صاف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تو چھوٹی بچی کی گندگی صاف کرنے میں کوئی مداخلہ نہیں ہے، بشرطے کہ نیت میں کس طرح کی کھوٹ نہ آئے۔ البتہ ہم یہ عرض کریں گے کہ بچوں کی تربیت کا کام چونکہ ماں کے ذمہ ہوتا ہے، لہذا جو کام جس کے ذمہ ہے وہی انجام دے تو بہتر ہے۔ وسیم صاحب نے فردوس سے پوچھا ہے کہ
کوئی بھی شخص اگر کھانے کی چیز باہر اپنے گھر کے رکھتا ہے تاکہ لوگ آئیں اور اس میں سے کھائیں، تو کیا اسے کھانے میں کوئی حرج ہے؟ دیکھیں، اگر کسی آدمی نے کھانے کی چیز گھر کے باہر رکھا ہے اور جگہ محفوظ ہے، وہاں پر کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے اور وہاں پر جا کر کے لوگ کھاتے ہیں، تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی جا کر کے اس سے کھاتا ہے تو اس کے لیے بھی کھانا جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی غلط نیت سے کچھ چیزیں رکھی ہیں اور معلوم ہے یا کہیں پر عام ہے کہ ایسا کام کیا گیا ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، جیسے چڑھاوا ہے یا اس شکل کی کوئی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کھانے نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے اور اس نے کھانے پینے کا سامان یوں ہی باہر میں رکھا ہے تاکہ آنے جانے والے، یا نشست گاہ میں اس نے رکھا ہے تاکہ وہاں پر پہنچنے والے اسے کھائیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس میں کچھ میسیجز بھی ہیں جن کے جوابات ہم دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک میسیج ہے، ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم مولانا، میری ایک بہن ہے، بیوہ ہے، غیر مردوں سے بات کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ہم اس سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، اگر وہ مر بھی جائے تو ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، جیسے بیوہ عورت کو رہنا چاہیے ویسے نہیں رہتی ہے، معاشرے میں ہم اس کی وجہ سے سر اٹھا کر جی نہیں سکتے، لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ کی بہن بیوہ ہے تو کی شادی کے بارے میں آپ سوچیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت کا شوہر اگر مر جاتا ہے اور وہ بغیر شوہر کے ہے تو شیطان تو اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھی بہکا سکتا ہے، لہذا ہم پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ان کی حالت کو سدھارا جائے، اس سے پہلے ہمیں ان کی شادی کے لیے سوچنا ہے۔ برکیف ہم یہ عرض کریں گے کہ اگرچہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہو، عمر زیادہ ہونا یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی شادی نہ ہو، لہذا ان کی شادی کر دیں۔ اللہ پاک نے جس طرح سے مردوں کے اندر خواہش رکھی ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی اللہ پاک نے اس صفت سے نوازا ہے، لہذا ہمیں ان کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے۔ شادی کے بعد میں اگر کسی طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کا ایکشن لینا ہے، لیکن آپ نے چونکہ گناہ کا دروازہ پہلے ہی کھولا ہوا ہے تو ایسی حرکت ہو سکتی ہے۔ برکیف پہلی فرصت میں ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ کسی طرح سے ان کی شادی کا بندوبست ہو سکتا ہے تو آپ شادی کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو چاہیے کہ ہم گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہماری بچیاں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں محفوظ رہیں، اور ماحول ہم خود بنائیں گے، کیونکہ کبھی کبھی گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انسان کے بگڑنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کہاں تک پابندی کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے گھر میں ایمانیت کا ماحول ہونا چاہیے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اور آلات جدیدہ پر پورے طور پر اگر پابندی نہیں ڈال سکتے تو ایک دائرے میں رہتے ہوئے ان کا استعمال ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اگر اس انداز میں گھر میں ایمانیات کا ماحول ہوگا، نماز کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی اور شریعت کے احکام سمجھے جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی نوبت آ سکتی ہے۔ ایک دوسرے ساتھی نے پوچھا ہے کہ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ عقیقہ کی تفصیل بتائیں، اور اگر چھوٹا لڑکا یا لڑکی کے بال اتار کر اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرتے ہیں، عورت کے عقیقے میں سر کے بال کا کیا کرنا ہے؟ اور ایک سوال ہے کہ بلڈنگ میں اذان کے ساتھ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور جماعت بھی ہوتی ہے تو کیا مسجد کے برابر ثواب ملے گا؟ سب سے پہلے عقیقہ کی تفصیل کی جہاں تک بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل غلام مرہون بعقیقتہ تذبح عنہ یوم صابہ ویسمى ویحلق راسہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ میں گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، دانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کا بال موڑ دیا جائے۔ سر کا بال موڑ دیا گیا ہے تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کے بال کے وزن کے برابر میں چاندی صدقہ کرنا یہ ثابت ہے، لہذا چاندی اس کے بال کے وزن کو دیکھ کر کے اس کے مطابق میں چاندی صدقہ کر دیا جائے، چاندی کو بیچ کر کے کسی غریب اور مسکین کو دے سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ بلڈنگ میں اذان ہوتی ہے اور 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں پر نماز اگر ادا کرتے ہیں تو کیا مسجد کے برابر میں ثواب ملے گا؟
ہم یہ عرض کریں گے کہ کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی ہم اپنی سستی کی بنیاد پر اپنی بلڈنگ میں ہی جماعت بناتے ہیں. تو کہیں پر اگر ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قدر کرتا ہے، لیکن اگر ضرورت کے بغیر گھر کے پاس میں مسجد ہے اور مسجد میں جگہیں خالی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بلڈنگ میں جماعت بنا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو ہم یہ عرض کریں گے کہ بہتر نہیں ہوگا. لیکن چونکہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب ضرور ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 گنا فضیلت رکھتی ہے. البتہ مسجد میں جتنی ہی تعداد زیادہ ہوگی اتنی ہی ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اپنی بلڈنگ میں جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، پھر بھی جتنی تعداد مسجد میں ہوتی ہے اتنی تعداد بلڈنگ کی جماعت میں نہیں ہوگی، لہذا جتنی ہی تعداد زیادہ ہوگی جماعت میں اتنی ہی ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. اس ناحیے سے بھی ہمیں چاہیے کہ مسجد میں جانے کا اہتمام کریں. اسی طرح سے ایک سوال ہے، ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، بتا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے، جسے تفصیل سے ہم عرض کرنا چاہیں تو ایک تو یہ ہے کہ کفائی غسل کے اگر نیت کر کے پورے بدن پر پانی بہا لیا تو آپ کا غسل ہو گیا، لیکن سنت کے مطابق میں غسل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے جو غسل کرتے تھے تو اپنے ہاتھ میں پانی رکھتے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو اچھی طرح سے صاف کرتے تھے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے مٹی سے اس کو صاف کر لیتے تھے. اس کے بعد وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پھر اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے 3 مرتبہ، اور پھر پورے بدن پر پانی بہا لیتے تھے. اگر دائیں طرف پہلے ڈالیں اور پھر بائیں طرف ڈالیں تو یہ بھی چلے گا، البتہ پورے بدن پر پانی بہا لیتے تھے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو دھلتے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ جگہ گندی ہو. اگر جگہ گندی نہیں ہے تو پیر کو وضو کے ساتھ ہی پیر کو دھل سکتے ہیں. بہرکیف یہ مختصر غسل کرنے کا طریقہ ہوا. اس انداز میں ہم غسل کریں گے تو گویا کہ ہم سنت کے مطابق غسل کر رہے ہیں. مطلب سامعین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائیں، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائیں. جو بھائی یا بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو ان سب کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جو لوگ اس طرح کی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.